اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچا دے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ انسان کا یوں کہنا اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا اس وقت منع ہے جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملہ میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو پریشانیاں ہیں ان سے آپ کو نجات دلائے، اور میں تمام جو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو تمام پریشانیوں سے نجات دلائے، جن جن تکالیف سے وہ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکالیف کو دور فرمائے، اور میں اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول اور مقبول فرمائے، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں آپ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات دلائے اور آپ کو دلی سکون اور دماغی سکون عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دلی سکون نہیں ہے، ہمارے سکون کی دعا کیجئے، ہماری مصیبتوں کے لیے ہماری دعا کیجئے کہ ہم ان مصیبتوں میں گرفتار ہیں تو ان سے ہماری نجات کے لیے دعا کیجئے۔ تو میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اور یہاں پر دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ جب آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس کی آمین کو قبول کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو یہاں پر میں مشترکہ دعا اس لیے کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور کسی نہ کسی کی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایز یوزول کہتی چلوں کہ جو لوگ میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ویڈیو لازمی ملتی ہے، اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ تو چلتے ہیں اب ٹاپک کی طرف۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو سورۃ مزمل پر میں نے بنائی تھی۔ سورۃ مزمل کا ایک وظیفہ میں نے بتایا تھا جو بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ تھا، اور میرا وہ اپنا ذاتی آزمایا ہوا ہے عمل ہے، اور یعنی کہ کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی کوئی بھی زندگی کا مقصد ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہو رہا تو اس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ تو میں نے آیات نہیں لکھی تھی، جن آیات کا ویٹ بار بار کرنا تھا تو ان میں آیات نہیں لکھ سکتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے کمنٹس آئے کہ آپ آیات لکھ کر بتائیں، تو اس وجہ سے میں آج سورۃ مزمل کا دوبارہ وظیفہ بنا رہی ہوں آیات لکھ کر کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور یہ میں آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے،
یہ واقعی بہت مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے. آپ ضرور کر کے دیکھیں. جو لوگ پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، اگر مقصد جائز، کیونکہ مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے، اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں. تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہتی چلوں کہ مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد نہیں پورا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، ہاں تھوڑی دیر ضرور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو آزماتا رہتا ہے، تو دعا جو ہے وہ قبول ضرور کرتا ہے، لیکن آزمائش بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم. تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، پورا یقین رکھ کے، پورا کامل یقین رکھ کے اپنے رب کی ذات پر، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کا مقصد بھی ضرور پورا ہوگا. اور سورۃ مزمل جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت محبوب صورت ہے، اور انہوں نے بہت پڑھا ہے اس کو، اور بہت سارے جو عامل ہیں انہوں نے اس کا عمل بھی کیا ہوا ہے، اور عالم جو ہیں ان کی بھی یہ بہت ہی محبوب صورت ہے، اور وہ بہت اس کے وظیفے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی مجرب صورت ہے، اور بہت ہی اس کے جو وظائف ہیں بہت آزمودہ ہوتے ہیں. تو جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، چلے میں آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتی ہوں. یہ عمل آپ نے صرف فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے. فجر کے علاوہ یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ صرف فجر کی نماز کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور نماز کے بعد آپ اس طریقے سے سورۃ مزمل کو نہیں پڑھیں گے. تو اس لیے آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں. تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے سورۃ مزمل کو ایک بار پڑھنا ہے. تو سورۃ مزمل کو پڑھنا آپ نے ایک بار ہی ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جب سورہ مزمل آپ شروع کرتے ہیں تو جب آپ پہنچیں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر جب آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے. کسی بھی ایک حاجت کے لیے، کسی بھی ایک مقصد کے لیے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، کس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں. مقصد دنیا کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میں اب مقصد نہیں آپ کو بتاؤں گی، آپ کا مقصد آپ خود بہتر جانتے ہیں، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے دوبارہ آیت سن لیں. یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھنی ہے. جب پڑھیں گے آپ سورہ مزمل کو آپ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ پہنچیں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ اپنی سورت کو آگے شروع کریں، جہاں سے یعنی اس کے بعد سے وکیلا کے بعد سے آگے جاری کریں اپنی سورہ کو. تو جب آپ پہنچیں اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، سوری تھوڑی اعراب کی مسٹیک ہو رہی ہے، میں ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں. واللہ یقدر اللیل والنہار، تو اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنا مقصد اسی طرح اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ آگے چلیں. آگے سے آپ پھر اپنی سورہ مزمل کو شروع کریں، اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، تو اسی طرح اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار ہی دہرانا ہے. یبتغون من فضل اللہ، تو اس طرح ہماری 3 آیات ہو جائیں گی جن کو ہم نے 3 بار دہرایا، اور پھر آگے آپ اپنی سورۃ مزمل آگے سے شروع کریں جہاں سے فضل اللہ کے بعد سے. تو جب آپ اس کی سورۃ مزمل کی آخری آیت پر پہنچیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو اس آیت کو بھی آپ نے اسی طرح 3 بار دہرانا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے دنیا کا، جو بھی، وہ لازمی پورا ہوگا، اور بہت جلدی پورا ہو جائے گا. اور اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی جو ہے وہ ضرور پڑھنا ہے،
اور یہ عمل جو ہے ایک دن کا ہی ہے، لیکن اگر آپ کا ایک دن میں کام نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اسے روز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 دن ضرور پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کو طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ سے آپ گڑ گڑا کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں تو وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ کا مقصد جائز ہو یا پھر آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ بہتری اللہ بہتر جانتا ہے. تو میری اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ لازمی لائک ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور کمنٹس کر کے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کا مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا. اور دوسروں کے ساتھ جن کو ایسے اس وظیفے کی ضرورت ہو ضرور شیئر کریں. شکریہ. تو میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ.